آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایران سے تمام پابندیاں ختم ہو جائیں تو مڈل ایسٹ میں ہوگا کیا؟ ایک اسلامک نیٹو ہوگا، پاکستان کے اٹامک کردار ہوگا، دیکھیں $100 ارب کا جھٹکا ہے۔ ذرا تصور کریں نا کہ مڈل ایسٹ کے ایک ایسے منظر نامے کا جہاں اس خطے کا سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک اچانک مکمل معاشی آزادی کے ساتھ بیدار ہو جائے۔ نہ کوئی بینکنگ بین، نہ منجمد اثاثے، نہ ہی رات کے اندھیرے میں چھپ کر تیل بیچنے والے سمندری جہازوں کا کوئی خفیہ بیڑا، اور گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے ایران نے عالمی معاشی نظام سے کٹ کر ایک ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے باندھ کر کام کیا۔ لیکن ہوگا کیا اگر جیو پالیٹکس کا سب سے بڑا توازن بدل جائے؟ مڈل ایسٹ کا نقشہ کیسا دکھائی دے گا جب ایران سے تمام عالمی پابندیاں مکمل طور پہ اٹھا لی جائیں گی اور اس کا تیل بغیر کسی رکاوٹ کے کھلی عالمی مارکیٹ میں بکنے لگے گا؟ تو یہ صرف تجارت کے اعداد و شمار کا سوال نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معاشی اور فوجی زلزلہ ہوگا جو ریاض سے لے کے تل اویو اور واشنگٹن تک طاقت کے توازن کو یکسر بدل کر رکھ دے گا، اور ایک ایسے نئے اسلامی فوجی اتحاد کی بنیاد بنے گا جو اسرائیل اور پورے مغرب کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ ایرانی تیل کا سیلاب، عالمی مارکیٹ میں ہلچل، پابندیوں سے آزاد ایران، اس کا سب سے پہلا اور فوری اثر جو ہے وہ عالمی توانائی کی مارکیٹ میں پڑے گا۔ ایران کے پاس دنیا کے 30 بڑے ثابت شدہ تیل کے ذخائر اور دوسرے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ تو اس وقت عالمی پابندیاں تہران کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنا خام تیل انتہائی سستی اور رعایتی قیمتوں پہ چند مخصوص خریداروں کو، خاص طور پہ چائنا کو، بلیک مارکیٹ کے ذریعے بیچے۔ لیکن اگر یہ پابندیاں جڑ سے ختم کر دی جائیں گی تو ایران چند ہی مہینوں کے اندر روزانہ 15 سے 20 لاکھ بیرل اضافی تیل کھلی مارکیٹ میں لا سکتا ہے، اور تیل کا یہ اچانک سیلاب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کو تیزی سے نیچے گرائے گا، جس کا سیدھا نقصان ایران کے علاقائی حریفوں کو ہوگا۔ سعودی عربیہ، عراق، کویت، یہ بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں جو تیل کی کمائی پہ انحصار کرتی ہیں، یہ صورتحال ان کے مستقبل کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کو خطرے میں ڈالے گی۔ اوپیک پلس ممالک ایک ایسی کونے میں دھکیل دیے جائیں گے جہاں انہیں یا تو اپنی پیداوار کم کرنی پڑے گی یا پھر ایران کے ساتھ ایک پرائس وار، بے رحم پرائس وار میں اترنا پڑے گا۔ مزاحمتی بلاک کی فنڈنگ، وہ پراکسی وارز جو ہیں، ان کی تیل کی قیمتوں میں کمی ایران کے پڑوسیوں کو معاشی طور پہ کمزور کرے گی۔ وہیں دوسری طرف ایران کے اندر آنے والا دولت کا طوفان پورے خطے کے سیکیورٹی کے لیے ایک نیا بحران کھڑا کرے گا۔ پابندیوں کے خاتمے کا مطلب ہے کہ ایران کو دنیا بھر کے بینک سے منجمد اپنے $100 بلین سے زیادہ اثاثے جو ہیں فوری مل جائیں گے۔ ساتھ ہی قانونی تجارت کے ذریعے کھربوں روپے کی مستقل آمدنی شروع ہو جائے گی، اور تاریخ گواہ ہے کہ شدید ترین معاشی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود تہران نے ہمیشہ اپنے علاقائی نیٹ ورکس، یعنی لیبنن میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور عراق و شام کے ملیشیا کی فنڈنگ کو پہلے ترجیح دی، اور جب بینکنگ یعنی سوئفٹ، ایران کے سوئفٹ سسٹم تک دوبارہ رسائی مل جائے گی تو ان پراکسی گروپس کو فنڈز، جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنیکل مدد فراہم کرنے کی ایرانی صلاحیت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ پریسیشن گائیڈڈ میزائلز ہوں، جدید ترین اٹیک ڈرونز ہوں، سائبر ہتھیار ہوں، ان گروپس کے پاس کھلے عام پہنچیں گے، جو خطے کے چھوٹے موٹے تنازعات کو ایک بڑے ملٹری ٹکراؤ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہتھیاروں کی دوڑ اور ایرانی فوج کی جدید کارروائیاں جو ہیں، اس سے ایران کی روایتی فوج سخت ترین ہتھیاروں کی، یعنی آرمز ایمبارگو پابندی کی وجہ سے پرانے سوویت دور کے فوجی ساز و سامان اور مقامی سطح پر کی جانے والی ترامیم پر گزارا کر رہی ہے۔ تمام پابندیوں کے خاتمے کے بعد تہران قانونی طور پہ اور کھلے عام دنیا کی سپر پاورز جیسے رشیا اور چائنا ہے، ان سے جدید ترین روایتی فوجی ہارڈ ویئر خریدے گا۔ ہم بہت جلد ایران کی فضائیہ میں رشین طیارے SU-35 کے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹمز،
S-400 جدید الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی کی شمولیت دیکھیں گے، اور یہ روایتی فوجی اپ گریڈ براہ راست اس فوجی برتری یعنی کوالٹیٹیو ملٹری ایج کو چیلنج کرے گا جو اسرائیل اور خلیجی ممالک کو حاصل رہی ہے۔ تو جدید ہتھیاروں سے لیس اور ایران پورے خطے میں دفاعی تعاون کو یا دفاعی توازن کو مکمل طور پہ بدل دے گا۔ اس کے بعد خلیج فارس کی ایک میں آپ سمجھے ایک بارود کا ڈھیر بن سکتا ہے، جہاں ایک معمولی سی غلطی، غلط فہمی بھی ریاستوں کے درمیان ایک بڑی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔